اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عام عذاب نازل کرتے ہیں تو یہ عذاب اس میں موجود تمام لوگوں کو پہنچتا ہے، پھر قیامت والے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق زندہ کیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ عذاب عام اس وقت آتا ہے جب کسی قوم میں نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور نیک لوگ بالکل تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، پھر اس عذاب کی لپیٹ میں نیک اور بد دونوں آ جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن نیک لوگ تو اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے عذاب آخرت سے بچ جائیں گے، جبکہ دوسروں کے لیے وہاں اور عذاب اکبر تیار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کھجور کا ایک تنا تھا جس کا سہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی حالت میں لیا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا منبر بنا کر رکھا گیا تو ہم نے تنے سے 10 دن کی حاملہ اونٹنی کی طرح رونے کی آواز سنی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور اس پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا وہ تنا جس کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس طرح چیخ کر رونے لگا کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے اور بلبلانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، یہاں تک کہ اسے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا تو وہ بچے کی طرح سسکیاں لینے لگا جس کو چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس لیے رویا کہ یہ ذکر سنا کرتا تھا جس سے اب محروم ہو گیا ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر سننے اور سمجھنے کی خاص طاقت رکھی ہوئی ہے جس کی پوری حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی طاقت کے حساب سے اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے اور مرض سے ہم سب کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔